یعنی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان، اس حوالے سے مجھے بڑی تشویش ہوئی۔ میں نے وہ نیت کی کہ اگر میں جب بھی پاکستان گیا اور اگر مجھے موقع ملا تو میرے پہلے جو کام ہوں گے ان میں یہ ہوگا کہ یہ اپیلیں واپس کروائی جائے۔ ہماری انٹینٹ جو ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، انما الاعمال بالنیات، تو ہم سب سے پہلے یہ کام کریں گے، اور یہی میں نے اللہ کا فضل ہے اور اللہ کے مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا۔ اور جب میں نے یہ کام کیا اس دن میں نے سوچا کہ وہ چھٹی کا دن تھا، اور میں نے سوچا کہ آج اس کام سے جو سب سے زیادہ خوشی اس شہر میں اس وقت کس کو ہوگی، تو میں مولانا حضرت فضل الرحمان صاحب کو ملنے چلا گیا دفتر سے اٹھ کے۔ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کا جو مالیاتی نظام ہے اس ملک کی معاشی ترقی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اور اسی کے ذریعے اس ملک کی کاروباری برادری کی ضروریات پوری کرنے کا عمل انجام پاتا ہے۔ اس عمل میں سود پر مبنی بینکاری نظام روایتی طور پر معیشت کی مختلف مالی ضروریات کو پورا کرتا رہا ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کاروباری طبقے کے ساتھ ساتھ عوام کی جانب سے بینکاری خدمات کا استعمال جدید دور کی زندگی کی ضرورت بن چکا ہے۔ ابھی آپ نے سنی ہوگی یہ ٹرم فائنینشیل انکلوژن۔ دنیا میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ریموٹسٹ جو لوگ ہیں دور دراز علاقوں میں بھی، اور جس کی کچھ آمدنی وہ کم از کم وہ بینکنگ سسٹم میں آ جائے، اس کو فائنینشیل انکلوژن کا نام دیتے ہیں۔ اور بہت ملکوں میں تو بہت زیادہ 70، 80، 90% تک جا چکے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں نے کافی کوشش کی، اور جو ماضی کے گورنر تھے اشرف اترا صاحب، جب میں وزیر خزانہ تھا، ہم نے اس میں کافی پروگرس کی، اور قریباً 30% سے کم ہم نے پاکستان میں مکمل جو آبادی ہے اس کو بینکاری سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کر دیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے، اور یہ لیڈ رول جو تھا اسٹیٹ بینک اس وقت اس نے ادا کیا تھا۔ حال ہی میں جب میں واشنگٹن گیا ہوں تو اس کام کو جو دنیا میں لیڈ کر رہا ہے یونائٹڈ نیشن کے ریپرزینٹیٹو کے طور پہ، وہ نیدرلینڈ کی کوئین میگزیما ہے، وہ بھی ایک بینکر ہے، تو وہ پاکستان بھی اس وقت آئیں، انہوں نے اس کی، تو یہ ایک جو بینکاری کا نظام ہے یہ ایک اب زندگی کی ایک ضرورت بن چکا ہے۔ چاہے وہ آپ فاٹف آپ نے سنا ہوگا، اس کی ذکر بھی ہوا کہ ہم سراج حق صاحب نے فرمایا گرے لسٹ میں، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ اس لیے ہے کہ جو کیش لین دین ہے اس پہ لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں کہ معصوم لوگ تو وہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو ٹیررسٹ منی ہے، جو غلط پیسہ ہے، جو نمبر 2 پیسہ ہے، وہ بھی اس کے ذریعے اس کو بھی استعمال اگر روکنا ہے تو بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹس ہوں تاکہ اس کا ٹریس اور ٹریک رکھا جا سکے۔ اسلام کے مالیاتی نظام کا مقصد وسیع تر انصاف کا حصول اور مقاصد شریعہ کو عملی جامہ پہنانا ہے، تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکے اور معاشرے کے تمام طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے۔ شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، ربا ممنوع ہے، کیونکہ جب پیسہ رکھنے والے ایک شخص کو سود کی بنیاد پر زیادہ پیسہ کمانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حقیقی معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے، جسے آپ سودی نظام کہتے ہیں۔ آپ کہہ جی یہ پیسے دے دیے، آپ منافع ہو، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ نے اتنے پیسے دینے، اور انفارچونیٹلی جو انفارمل سسٹم ہے سودی وہ تو بہت ہی بھیانک ہے، وہ تو 40-45% اس وقت ہوتا تھا۔ اسٹیٹ بینک کا جب ریٹ 11-12% ہوتا تھا، سب کو پتہ ہے، اس کو میں اسپیسیفک نام نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رائج ہے، اور بہت بیچارے جو غریب غربا ہے جن کی ایکسس بینکنگ میں نہیں ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ایک طوفان کی طرح اور ایک بہت ہی مہنگی ایک ان کے لیے بورنگ ہوتی ہے۔ وہ سسٹم رائج ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو سود کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں
فکسڈ جو منافع کا مقصد یعنی سود کا میں اوائڈ کرتا ہوں سود کے لفظ کو، لیکن کرنا پڑے گا تاکہ کلیئرٹی ہو، تو سود لینے یا دینے کی اس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان تو ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی نہیں ہوتا۔ اسلامی فائنانس کو زیادہ وسیع بنیاد پر پائیدار اور معاشی ترقی کے اصول کی داخلی صلاحیت کی وجہ سے اپنے روایتی حریف پر قطعی برتری حاصل ہے، یعنی کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے، ابھی آپ نے نمبرز گورنر صاحب سے سنے، یہ ابھی بھی 20% میں ہے، اور جب یہ شروع ہوا تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک اسلامک بینک کے میزان بینک کے، ان کو پوچھے کتنی برانچز تھی جب میں نے 20, 13, 17 میں یہ کام شروع کیا؟ 100 برانچز تھی آپ کی، آج 1000 ہے۔ یو کین سی 10 ٹائم ان کی گروتھ ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سو اس سے نیت، ہم اگر نیت کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ میرے سامنے، میں ان کو دیکھا مجھے یاد آ گیا، ان کا میں اور بھی ابھی واقعہ کو بتاؤں گا تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا گھر سیدھا کریں، ٹھیک کریں اور ذرا صحیح راستے پہ چلیں، تاکہ ہم مل کے اس آبجیکٹو کو، اس مقصد کو حصول کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے کہ پاکستان میں ہماری حکومت اپنے پہلے دور حکومت کے بعد سے ہی اسلامی بینک کاری میں یعنی انٹرسٹ بھی ہے، اور اس پہ عملی طور پہ کچھ کوشش بھی کی ہے۔ میں نہیں کہتا ہم نے اچیو کر لی، لیکن کوشش بھی کیا ہے۔ یہاں لکیلی اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں، یہاں کچھ بینکار ہیں، یہاں جو گورنر صاحب ہیں، اس کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے، یہ لوگ موجود ہیں یہاں۔ وہ میں ایک ڈپٹی گورنر پیچھے دیکھ رہا ہوں، وہ سعید احمد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سب لوگ اس کار خار میں تھے، لیکن ابھی 26-27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے۔ اسلامی بینکنگ کے اثاثے جو ہم نے یعنی کوششیں کی، اور ان کے ڈپازٹ جو سپٹمبر 2022 کے اختتام تک تقریباً، جو میں نے لیٹسٹ فگر لیے ہیں گورنر صاحب سے، وہ 7 ٹریلین روپے کے ہمارے اثاثے ہیں بینکوں کے، آپ کے بینک سمیت، اور ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کے روپے کے۔ تو ماشاءاللہ ایک بیس بن چکا ہے۔ ہمیں اس نیت کے ساتھ اس کو ایک کامیاب نظام بنانا ہے پاکستان میں، اور ان کے سپٹمبر 2022 تک مجموعی بینکاری نظام کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں 20 اور 21% مارکیٹ شیئر بھی حاصل ہے۔ یعنی ایک بڑا سالڈ آپ کے پاس اوور لاسٹ فیو ایئرز ایک نظام اب ہے۔ اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، ہم نے کمپیٹ کرنا ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، جب ہم نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا تو یہ میری سٹینڈنگ انسٹرکشن تھی جناب سیکرٹری وزیر خزانہ اس وقت ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے، اور اس وقت گورنر صاحب ڈپٹی گورنر تھے، جمیل صاحب، اور سعید احمد صاحب بھی ڈپٹی گورنر تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ جب بھی آپ کو پاکستان کے لیے رقم درکار ہو اور آپ اس کے لیے مارکیٹ میں جائیں تو آپ نے پہلی پریفرنس ہے کہ اسلامک جو پروڈکٹ ہے، سکوپ جسے کہتے ہیں، اس کو ترجیح دیں، ان سے لیں۔ اگر ان کے پاس ایپیٹائٹ نہ ہو، ان کے پاس پیسے نہ ہو، تو آپ کی مجبوری ہے۔ ظاہر ہے کہ کاروبار جو ریاست کا کاروبار تو بند نہیں ہو سکتا۔ اللہ کرے کہ میرے پاس کوئی ایسا میجک ہو کہ میں ایک ہفتے میں، ایک مہینے میں اس کو سارا ٹرن 5 سال بھی میں نہ لگاؤں، لیکن ریاست کا کاروبار ہے، 75 سال سے اس میں وہ یعنی انگریو ہو چکا ہے۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم گریجولی لیکن سپیڈ پکڑے در۔ تو 20-21% تو آپ کے پاس اس وقت بینک کاری اسلامک آ چکی۔ تو ایک آپشن ہوئی، ان کی اجازت سے میں وہ شیئر کر لیتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ تو مجھے سیکرٹری خزانہ میرے پاس انہوں نے کہا جناب آپ کی انسٹرکشنز ہیں کہ میں پہلا جو ہے چوائس اسلامی بینکوں کو دوں، اور ان سے میں پیسے لوں سکوپ بیسس جو اسلامک پروڈکٹ ہے، وہ تو 2% مہنگے ہیں دوسرے بینکوں سے۔ میں نے ان کو تکلیف دی، یہ تشریف لائے سارے بینک حضرات۔ میں نے کہا کہ میں کچھ کر رہا ہوں، آپ کچھ کر رہے ہیں، میں اس کو پروموٹ کر رہا ہوں، آپ اس کو ڈیموٹ کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ کیسے؟ میں نے کہا بھی بڈ دیکھیں، جو اسلامک بینکنگ ہے وہ 2% زیادہ آپ ان سے جو نارمل کنونشنل بینکنگ سے چارج کریں، تو اس ملک میں اسلامی بینکنگ کا رواج کیسے بڑھے گا؟
تو ان کی بڑی مہربانی. میں آج بھی مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہ اپنا ریٹ جو ہے سکوک کا کم کیا اور پھر ان کو وہ سیکٹری فائنانس نے انہی سے لیے. تو بات یہ ہماری نیت کی بات ہے, ہمیں اس میں پوری کوشش کرنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ سود سے پاک معاشرے کے حقیقی فوائد حاصل کرنے کے لیے اسلامک بینکنگ کے ساتھ ساتھ غیر بینکاری شعبے یعنی میوچل فنڈ, اسلامک کیپٹل مارکیٹس اور انشورنس کے بزنس کو بھی ترقی دینی پڑے گی, لیکن اسلامک بیسس کے اوپر. ابھی یہ تمام چیزیں جو ہیں موسٹلی کنونشنل بیسس انٹرسٹ بیسڈ سسٹم کے اوپر, تو اگر ان کو بھی ہم ساتھ کوشش کر لیں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی بہت کنٹریبیوشن ہے, مجھے پتہ ہے یہ مختلف شریعہ بورڈ فورن بینکوں میں بھی انہوں نے اپنی خدمات دی ہیں تاکہ وہ پروڈکٹ اسلامی ہے کہ نہیں اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ان کا نالج ہے, جامعہ الازہر سے بھی ان کا رابطہ ہے. تو میں نہ صرف سمجھتا ہوں کہ اسلامک بینکاری کی صنعت کو ہمیں ضروری اسسٹنس دینی چاہیے, بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جتنی جلدی اور جتنا ہم ٹائم کم کر سکیں اس کو ہم اچیو کریں. اس ضمن میں دونوں ریگولیٹرز, اسٹیٹ بینک آف پاکستان, آپ نے گورنر صاحب سے سن لیا انہوں نے کیا کیا اس حوالے سے کیے, اور یہ ان کا بہت پرو ایکٹیو رول تھا اس وقت 2 ڈپٹی گورنرز کا. اور جو ایس ای سی پی ہے ہمارا سیکورٹی ایکسچینج کارپوریشن آف پاکستان, چونکہ وہ کارپوریٹ سیکٹر کا وہ ریگولیٹر ہے, یہ فائنینشیل ریگولیٹر ہے, وہ کارپوریٹ سیکٹر کا ریگولیٹر. آپ کو جتنی پاکستان میں جو کارپوریٹ سیکٹر ہے شاید 90% سے زیادہ وہ اس کو جو ریگولیٹ کرتا ہے وہ آپ کا سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان ہے. ہم نے اسی حوالے سے میں آپ کو تھوڑا سا یاد کروانا چاہتا ہوں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ 20, 13, 18 کے درمیان ہم نے ملک میں اسلامی مالیاتی نظام کو فروغ دینے کے لیے کافی اقدامات کیے. اس ضمن میں کیے گئے اقدامات میں سے ایک تمام اہم شراکت داروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطح کی ہم نے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی. یہ ہم نے بنائی تھی چند مہینے مجھے ہوئے تھے اس کو فائنانس سے بنے, دسمبر 2013 میں. حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو یاد ہوگا گورنر ہاؤس کراچی میں ہماری میٹنگ ہوئی. میں نے عرض کیا کہ آپ اسلامک بینکنگ کا بسم اللہ کریں. ہم نے ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی نوٹیفائڈ ہے, یہ میں نے فائنانس میں سے نوٹیفائی کی کمیٹی, اس کے اوپر 3 سال کام ہوا اور 2016 میں اس کمیٹی نے اپنی سفارشات مرتب کی اور اسی کے نتیجے میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو میں عرض کیا جو مختلف میں نے مثالیں دی, اسی کے نتیجے میں پھر حضرت تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ اب آپ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی, امپلیمنٹیشن کمیٹی جس کا انہوں نے آج ذکر کیا, یہ بنائیں. وہ میں ان کو عرض کر رہا تھا ابھی بیٹھے ہوئے کہ وہ بھی سپٹمبر 2016 میں ہم نے نوٹیفائی کر دی. میں نے ایز فائنانس منسٹر اس کو اپروو کیا اور منسٹری آف فائنانس سے دونوں نوٹیفیکیشن پبلک ریکارڈ میں ہے, عوام کسی بھی وقت ایکسس کر سکتی ہے. لیکن جو 2016 کے بعد جو اس ملک میں افراتفری, ڈون اور پاناما کے ڈرامے ہوئے, اس پروسیس میں وہ سارا کام جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو گیا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں قریباً ہم وہیں کھڑے تھے 2018 میں اسلامک بینکنگ کے والے. وہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی جس کو ان کے اصرار پہ میں اس کا پیٹرن ان چیف بنا, لیکن میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. اس میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا, اس میں نے گورنر ایس سی سی پی, چیئرمین ایس سی سی پی کو ڈالا, میں نے سیکٹری فائنانس کو ڈالا. تو اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈر تھے وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے, کہ میں آپ کو ہزاروں نقصانات گنوا سکتا ہوں, لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا جب ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں. ہم نے کئی اور چیزیں کی. ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن. میں نے ان کو ایکسپلین کیا ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے. منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے, نہ اس کی ضرورت ہے. اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان, جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے. اور لیکن اس کی چیزیں جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں, میوچل فنڈز ہیں, انشورنس ہے. تو اس کے لیے انشورنس جو ہے اب ایس سی سی پی کے پاس ہے. تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں, اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا دل کے ساتھ.
اور جتنے معزز بینکر حضرات یہاں ہیں یا نہیں ہیں ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہو. ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے, یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا, 2016 میں, اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا, تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس سے کام کریں ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 2022 میں جو آرڈر آیا ہے یہ تو آنے سے پہلے ہی ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے تھا. ہم چل رہے تھے لیکن جو ملک میں اس میں اس معاملے میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا, نہ ٹائم ہے, نہ جو ملک نے جو اس کے نقصانات اٹھائے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آج ہر بندہ بلک رہا ہے کہ جی مہنگائی آسمانوں پہ ہے. وہ ملک جو دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا جس میں مہنگائی کا ریٹ 4% تھا, جس میں فوڈ انفلیشن 2% تھی, جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو $24 بلین پہ چلے گئے, اور جس کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھی, جس کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی, جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.1% پہ تھی, یعنی لوسٹ انفلیشن, جس کا پالیسی ریٹ 6.5% پہ تھا. یہ وہ ملک تھا. اور پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کے گلوبل جو ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس کہ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے یہ 2030 میں دنیا کی پریمیم کلب G20 جسے کہتے ہیں یہ اس کا ممبر ہوگا, یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں اس کا نتیجہ کیا ہے آپ سب ماشاءاللہ بڑے باعلم ہیں, آپ کو پتا ہوگا. آج ہم 46 دنیا کی اکانومک پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034-2035. یہ ہے ہمارا. اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈنس کرتے, اس کو شارٹن کرتے, ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی تھی, کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے, لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسرت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو پش دینی ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشنودی کے لیے پوری طرح ایفرٹ کرنی ہے. اسی طرح ہم نے پاکستان کی معیشت کو بھی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے, جس کوگمائر میں اس وقت علاج ہے, اس میں سے نکالنا ہے. یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے, اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں اگر ہم کریں گے, میں بڑا یعنی آپٹیمسٹ ہوں کہ میں نے دیکھا کہ نیک نیت کے ساتھ آپ کریں. کہ 98-99 کا جو ٹینیور تھا جب آپ نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے ایز اے بحیثیت ایک اسلامی ملک, کیا اس کو معاشی پابندیاں کو آسان تھی؟ دنیا کے بدترین معاشی پابندیاں اس ملک پہ لگی, اس میں کوئی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی, کسی چیز کی لائن نہیں لگی, کسی چیز کی کمی نہیں آئی. ملک اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں اس بھور سے نکل کے بالکل سٹینڈ آلون کھڑا ہو گیا. 2013 میں کیا تھا؟ پاکستان واز ڈکلیئرڈ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری آن دا گلوب. اٹ واز پریڈکٹڈ ٹو ڈیفالٹ ان 6 سے 7 مہینے میں یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا. اٹھائیں ساری دنیا کی رپورٹیں 2013 کی. الیکشن نہیں ابھی ہوئے, اللہ نے ہمیں الیکشن جتوایا, ہم نے دن رات محنت کی, اللہ نے ایسی عزت دی کہ 3 سال میں وہاں پاکستان پہنچ کے ساری ان تعریفیں کر رہی کہ یہ تو دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا ہے ملک. تو ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں. ہم اس ملک میں تو اسی لیے کہتا ہوں چارٹ آف اکانومی ہونی چاہیے. آج کے موضوع کے حوالے سے میرے ہم اس پہ اسی پہ رہتے ہیں. کچھ باتیں حضرت نے اور جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں, میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن سراج الحق صاحب نے بھی کی ہیں, میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں. یہ بالکل سراج الحق صاحب نے صحیح کہا, ہمارا ملک ٹوئن ڈیفیسٹ آج نہیں ہمیشہ سے ہے. ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے, ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے. یہ ہماری ایک یعنی ہماری جڑ میں یہ بیٹھ گیا. ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. اگر فسکل ڈسپلن امپوز کرے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے, اتنا نہیں ہو سکتا, اتنا ہو سکتا ہے, پھر اس ملک کے وزیر خزانہ کو 5 سال ایگزائل میں رہنا پڑتا ہے. یہ ہے اس کی. لیکن ہمیں سب کو کرنا پڑے گا.
یہ میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا. 2013 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا تیسری دفعہ, میں نے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ایز وزیر اعظم, اور میں آج ان کو سلوٹ کرتا ہوں, میں نے ان کے پاس گیا, میں نے کہا جو یہ وزیر اعظم کے ثواب دی تھی اختیار کے 43 بلین ہے, اس کو مجھے زیرو کرنا پڑے. یہ جتنے وفاقی وزراء ان کے ریسٹریشن فنڈ کو زیرو کرنا پڑے, انہوں نے مجھے اجازت دی. ایسا تو نہیں ہم 18 معیشت بننے کی طرف چل پڑے 3 سال میں. جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی, اس میں آپ کی ترقی ہوگی, اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا. تو انہوں نے بڑی, تو یہ صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے. ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے, اخراجات کو ریشنلائز کرنا, تاکہ ہم اس بجٹ خسارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ ادھار لینا ہے. آپ کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں کہ آپ کے قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے اور جو آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے. میں ان سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا, فیصلہ کریں آپ, کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے. میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں, 7 جون 2013 میں نے اوتھ لی تھی, میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ, انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا. آپ کو اگر یاد ہو, انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا. میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت, اس وقت 40 ارب بانٹ رہی, وہ اس میں جائیں گے, اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا. اتنی زیادہ اس کے خلاف ریٹیں ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے. لوگوں نے آبویسلی پیسے نہیں دیے. میں نے کہا کہ اس کو آپ زکوٰۃ صبر کر رہے 0.5% کو, کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے. ان ڈیٹوں کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے, لوگوں نے نہیں دیے. میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے. ٹوٹل 80 لاکھ صرف ہوا, جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا, تخمینہ تھا ہمارا, اگر یہ سٹے نہ ہوتے اس ملک سے, اس شہر سے. صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے. میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے. ٹو ہیل ود دیس اسٹیٹ. تو بات یہ ہے کہ آپ سب کریں نا, آپ فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی ہے, اب صرف اسلامی بینکوں میں بزنس کریں, خود ہی ہو جائے گا, خود ہی وہ بھی لے آئیں گے. یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک, جب یہاں بھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی, جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون, گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی, تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی, اسلامک پروڈکٹ شروع کر دی, بہت چلتی ہے ادھر. میرے اپنے سن لو نے وہ لیا, اس نے کہا میں نے نہیں لینا, حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں. جو آپ یہ اس کو دور کریں, یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, سستا آپ کریں, یہ ضرور کامیاب ہو. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں, کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں, میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے, جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں, لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا, یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ٹیکس سے بھاگ دیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے, اس میں بھی چوری, اس میں چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو ریفارم کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والوں بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے نوٹ کر لی, اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں, پیسہ کہاں سے رکھیں. مولانا تقی عثمانی تو کہہ رہے کہ حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک, ہمارے تو پیسے ہے نہیں, حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے, اس کو آپ کر گزرے. اور بلکہ وہ لندن میں تھے, اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے جی, یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنے چاہیے, اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے.
اور یہ نیت میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں, شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں, اور پھر مجھے ایک دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, اس کو ریفلیکٹ کریں, سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے, اسے بی اے وہ اس ڈن. تو ہمارا تو وہ ایمان ہے, ہم وہ ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے, ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یعنی جس پہ رہتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا, میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی, ونگ بنائیں گے, ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں, کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے, اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ. تو اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی. مجھے ابھی ایک معزز مقرر نے بھی کہا, اور مجھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں, عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے, ان سے ثبوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں, تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے. ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں, آپ ڈیو ڈیلیجنس کریں, KYC کریں جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے, نو یور کلائنٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے, آپ کی بڑی ہے, تو بڑی داڑھی والا بھائی رک جاؤ, ٹاٹا اکاؤنٹ نہیں کھولنا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں. اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا, اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے. ہمارے جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں جی, اس میں تو رہائش, بجلی, گیس, کتاب, سب کھانا پینا سب کچھ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے. جی جی, تو ان کو بھی اگر آپ کمرشلائز کریں گے اور ٹیکسز نہیں بالکل نہیں ہوگا. ٹی وی مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس, بالکل ٹی وی ٹیکس چلے دے ٹی وی نہ دیکھے دے سے کوئی اسلامی نہ ہے نا. اللہ صاحب صرف کیوں دیکھتے ہیں, ہم آپ کو کیا پتا ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہاں. تو چلے اس ٹیکس کو نہیں, باقی جو مین ٹیکس ہے وہ طارق باجوہ صاحب موجود ہیں, وہ میرے ساتھی ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس ڈویژن میں ہے. تو باجوہ صاحب آپ اپنا FBR سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں, حضرت ہمیں ثبوت دیں, ہم اس کو ایکشن لیں گے انشاءاللہ, ہم حاضر ہیں. قراردادیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیش کی ہیں, میں ان کی کاپیز لے کے جا رہا ہوں. میں اس کو وزیر اعظم صاحب سے بھی شیئر کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید 1 سے زیادہ منسٹری کی انوالومنٹ ہو, پارلیمنٹ تک انوالومنٹ کچھ چیزوں کی ہو, کیونکہ وہ جب تک پارلیمنٹ کچھ ایگزمپشن نہیں, تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح کریں گے اپنی محنت اور کوشش, تاکہ ہم جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہدف اچیو کر سکیں. حضرت نے جو ہے ذکر کیا اکانومی کا, میں کچھ آپ کو بتا دیا, باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے عقل مند ہیں, باشعور ہیں, آپ کو کافی علم ہے. تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر ود ان ڈیز انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. اس سے برین سٹارمنگ ہوئی ہے, اس سے آپ کے جو مقالے پڑھے گئے ہیں اس کی ہم کاپیز لیں گے, ہم اس کو ایگزامن کریں گے, خاص کر اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے گا. ہم میری طرف سے انشاءاللہ جو کچھ اسسٹنس درکار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ میں پرووائڈ کروں گا. تو اس کے ساتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا, جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا, فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کے تمام رفقا کار کا مشکور ہوں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. یہ ایک ثواب ایک کام ہے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے, اس میں ہمیں کامیابی بھی دے. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ. بہت شکریہ. چونکہ ابھی وزیر خزانہ اسحاق ڈار جو کہ اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں 21% اسلامک بینکنگ موجود ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک میں سودی نظام کے خاتمے کے لیے ہم متحرک ہیں. بینکاری نظام کو مزید شفاف